اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین جعلنا بفضلہ مومنین وامرنا ان نکون لنعمہ شاکرین وعلى الضراء صابرین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ونبینا محمد عبد اللہ ورسولہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستوں، میں نے اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو بنائی ہیں جو موجودہ حالات کے سے میچ کرتے ہوئے جو یہ کرونا یا وبائی مرض یا جو انسان جس ابتلا سے گزر رہا ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ستارہ شناس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2,500 سے 3,000 سال کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں بہت سارے چیلنجز، وے آف لیونگ چینج ہوتا ہے، سوچیں چینج ہوتی ہیں. تو جو ہمارے سامنے بھی جو معاملات کھل کر آ رہے ہیں، لیکن اس میں بندہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا تعجب خیز اور قابل رشک ہے. اس ویڈیو کا مقصد بھی انہی چیزوں کو پرکھنا ہے کہ خوشی اور تکلیف میں بندہ مومن جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بندہ مومن کے لیے ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ ہر حال میں اور ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور جب کسی مومن کو اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ جیسے جب بھی کسی مومن کو کوئی رتبہ حاصل ہوتا ہے، اس کو کوئی راحت یا خوشی ملتی ہے، تو وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. اسی طرح جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو بھی اس کو اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ سمجھ کر یقین کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے. اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر و برکت اور خیر و عافیت کا جو ہے نا وہ باعث ہوتا ہے. اور یہی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بتائی ہے کہ مومن کا مقام و مرتبہ جو ہے نا وہ اسی وجہ سے بلند ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے شکر کرنے والے بندوں، صبر کرنے والے بندوں کو چونکہ پسند کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اپنی نعمت سے بھی اس کو نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی تمہارے پاس جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. اور مومن اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی اسے ملا ہے وہ اس کے نصیب کا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اور جو اس کو نہیں ملا، جو وہ چاہتا تھا نہیں ملا، وہ اس پہ بھی صبر شکر عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کا کچھ اور بدل رکھا ہوتا ہے. جو چیز وہ چاہ رہا تھا اس وقت اس کو شاید اس کے لیے وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی یا اس کا وہ عائل نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کر کے اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دی ہوتی ہے. تو وہ اس فیصلے کو بھی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہے اور اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے. اور اللہ اس کو اس صبر اور شکر کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اپنی نعمت سے نوازتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بتایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یہدی قلبہ مطلب اس کو صبر کی راہ پہ لگا دیتا ہے، صبر و رضا کی اس پہ لگا دیتا ہے، اور اس طرح وہ دنیا میں اپنی سعادت مندی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی قابل تعریف بندہ بن کر انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا.
اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب کے ایمان کے سبب ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے، اور نعمتوں کے باغات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بس بندہ مومن کے جنت میں عمدہ بدلہ اور عظیم ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا کہ سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنین جو ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے یہ تمام اجر و ثواب، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ ایمان کے ثمرات اور برکات کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں جو ہمیں بتایا وہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ایمان کو ہماری نگاہوں میں محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے، یعنی ایمان پر ثابت قدمی اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ برکات اس کو زیادہ کر دے اور ہم پہ کرم فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے سورہ حمیم سجدہ میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم۔ تو بلا شبہ مومن کی ایمانی کیفیت یہی ہونی چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کو خوشی اور راحت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ وہ راحت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے اس کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اسی طرح جو باقی انبیاء اکرام گزرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام انبیاء اور رسل کی یہ خصلت تھی کہ وہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ کان عبدا شکورا، بلا شبہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ ہمیں بتائی کہ وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ میرے رب مجھ کو اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ میں تیری ان نعمتوں کو شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور میں نیک اعمال کیا کروں جن سے تو راضی ہو۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء جو ہیں وہ اپنی شکر گزاری کے متعلق آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک۔ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ تو میرے شکر میں، اپنے ذکر میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ تو عزیز ساتھیو، اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام ہے سلامتی کے راستے پہ چلنا، ایمان ہے اسلام کے اللہ کے راستے پر یقین کے ساتھ چلنا۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم لوگ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہیں ان کی نعمتوں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں۔ بس جس طرف بھی ہماری نگاہ اٹھتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں اور نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریں اور دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اس کے جواب جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی برکات اور نعمتیں ہم کو میسر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو جو پاک چیز ہم نے تم کو مرحمت یا عطا کی ہے، مرحمت فرمائی ہے، ان میں کھاؤ پیو اور حق تعالیٰ کی شکر گزار کرتے رہو۔ اگر تم خواہ اس کے عبودیت سے آپ کا تعلق ہے، یعنی اس کی عبادت کرتے ہو، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنا فضل اور احسان جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اور اس بندے کو مسلسل اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ خدا کریم جو ہیں وہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ نعمت من عندنا کذالک نجزی من شکر، اپنی جانب سے فضل و نعمت کے طور پر ہم اس کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ بس شکر کی دولت نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، خیر و برکات جو کا سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور یہ ہے بھی ایک حقیقت کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی رہتی ہیں اور ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بندے کے شکر کا سلسلہ رک جاتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو جب تک وہ شکر کا سلسلہ قائم رکھتا ہے اس کو اپنی نعمتوں سے مہربانی فرماتا رہتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر کرنے والے مومنوں کا یہ دنیاوی بدلہ ہے، جبکہ آخرت میں بھی اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں اس کا وہاں پہ بھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہم دونوں جگہ جو ہے نا وہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے، اور جو آخرت مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت، اور جو دونوں جہان مانگتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے۔ تو مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں جہان اسے ملے۔ یہ جو علاج ہے یا کرونا کی دوا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ادراک دیا ہوا ہے کہ وہ اس کی دوا بنائے، اس کا علاج کرے، لیکن دین کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہماری آخرت سنوارنے سے، دنیا سنوارنے سے نہیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، تو اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے کہ خدا کے فیصلوں کو قبول کر کے۔ اور مجھے ایک دوست نے SMS کیا تو اس نے کرونا کے بارے میں بتایا کہ ایک مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے اور افسوسناک ہے۔ تو میں نے اس سے یہی کہا کہ لوگ پنگے نہ لیتے، چمگادڑیں اور یہ چیزیں نہ کھاتے۔ جو فطرت نے ہمارے لیے، یا اللہ نے ہمارے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم ملا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو ہمیں اس میں تفریق رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہی ہماری عبودیت کا جو دائرہ ہے، اللہ کی عبادت کا جو دائرہ ہے، اس کے اندر ہم کو رہ کے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ تو غیر مسلموں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس حد کے اندر جو ہے نا وہ نہیں رہتے، وہ اس حد کے باہر جاتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس اللہ کی عطا کردہ کتاب و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کے جو واقعات، معاملات، جس کو ہم شرع کہتے ہیں، یا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اور سنت جو ہے وہ بہترین معاملہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط رکھیں اور اس پہ ڈٹ کے اپنے جو قرآن اور سنت کے مطابق یا ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے دائرہ کار مقرر کیا ہے، ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمارے لیے جو
مشکل امتحان آئے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہ شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کو کوئی خیر و برکت ملتی ہے تب بھی اس کو شکر ادا کرتا ہے۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے نا کہ لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ تو گویا حکمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ چپ کر کے اللہ کی منشا کے مطابق صبر شکر کرے، مصیبتوں کا سامنا کرے اور وہ مصیبتوں کی شدت میں اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے اس کے لیے، اور مصیبتوں کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَصَابِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جن چیزوں سے مومن کو صبر کرنے کی مدد حاصل ہو سکتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ صبر کے وقت بندہ مومن جو ہے وہ اس بات کا ایمان اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ پھر اس پر صبر کی توفیق بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ یحب الصابرین، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ مصیبت میں اگر ڈالتا بھی ہے، کسی امتحان میں ہمیں ڈالتا بھی ہے، جیسے اس نے کہا کہ میں امتحان لیتا ہوں، تو اس سے اس بندہ مومن کی قدر و منزلت اور اس کے لیے ایوارڈ اور اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے حساب اجر و ثواب کا اس میں وعدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صابرین کو ان کا بدلہ بے شمار عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کو اپنی نعمتوں اور شکر کی توفیق عطا فرما، اور مصیبتوں میں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مال و منال اور اہل اولاد میں بھی خیر و برکت عطا فرما، اور ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ اور ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنے جو مومنین، شاکرین اور صابرین ہیں ان میں شامل کر، اور ہمیں اپنے اطاعت کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لائق بنا، اور جو تم نے ہمارے اوپر جن کے جو حکام مقرر کیے ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہمیں جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کو ریوزٹ کرتے رہیں، سوچتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو مومن اور مخلص بندے کی کیفیات کے بدلے میں اس کو کشادگی، راحت آرام اور دونوں جہان کی نعمتیں دینے کا جو وعدہ کیا ہے، اس پیمانے پہ اپنے آپ کو جو ہے نا تیار کرنے کی کوشش کریں، اور اس اجر و ثواب میں جو ہے نا وہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ فکان خیر اللہ، یعنی جو صبر کرے گا اور جو نعمت ملنے پہ شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں بھلائی اور خیر رکھی ہے۔ گویا مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے صبر کی کیفیت پر اس پر بھلائی اور نعمت کے نزول کا رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ادراک ہوتا ہے کہ میرا بندہ آزمائشوں سے گزر ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اس سے گزارنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان اس مشکل سے، مصیبت سے گزرتا ہے تو پھر اس کو جب وہ ادراک ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے انعامات کا جو ہے وہ اس کو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں اس کے ایمان جو ہے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو قلبی سکون ہوتا ہے، یا جو
نفسانی یا نفسیاتی جو اس کا اطمینان ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کی نعمتوں پر شکر اور صبر کے درمیان اعتدال اور توازن قائم رکھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے صابر اور شاکر بندوں میں داخل فرمائے، اور ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ فقال اللہ فی کتاب المبین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے تو ہمیں بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار۔ عزیز دوستو، میں آج کل چھٹیوں پہ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اسی طرح کے موضوعات پہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ کرتا رہوں، اور آپ بھی دعا کیجیے کہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔